اسی حال میں کیا کروں؟ کہا اللہ کے نبی کیا بار بار پوچھتے ہیں کیا کروں؟ کل بھی پوچھا، پرسوں بھی پوچھا، آج بھی پوچھ رہے کیا کروں؟ میرا وہی جواب ہے، آپ اگر قتل کرتے ہیں تو ایک مستحق کو قتل کر رہے ہیں، ان تقتل ذات دمن، قتل کرنا چاہیں تو کر دیجئے، ایک خون والے کو خون کر رہے ہیں، ایک ایسے انسان کو آپ ماریں گے جو واقعی مرنے کے لائق ہے، مرنے کا حق ہے، اس کا مرنے کا حق رکھتا ہے وہ، اور اگر چھوڑ دیں گے تو آپ کا ایک احسان ہوگا۔ آپ نے کہا سمامہ 3 دن سے میں تمہیں قید کیے ہوئے ہوں، کھانے پینے میں کوئی تکلیف نہیں ہونے دی۔ اس نے کہا بالکل۔ آئے سمامہ میں تمہیں چھوڑنا بھی چاہتا ہوں اور میں نے یہ نیت کر لی ہے کہ میں تمہیں چھوڑ دوں، تمہارے بھی بیوی بچے ہیں، لیکن آئے سمامہ میری ایک شرط ہے۔ کہا بتاؤ اے محمد، کچھ مال چاہیے، دولت چاہیے، سونا چاندی چاہیے، میں یمامہ کا گورنر ہوں، ایک حکم دوں گا بھی فوراً چلا آئے گا۔ آپ نے کہا نہیں اے سمامہ مجھے سونے کی چاندی کی ضرورت نہیں ہے، سمامہ میری ایک شرط بس اتنی ہے، میں جب بھی مسجد میں آتا ہوں تو مجھے دیکھتا ہے، چہرہ گھما لیتا ہے، مجھے دیکھتا نہیں ہے، میری آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈالتا ہے، سمامہ بس میری خواہش اتنی ہے، ایک بار تو میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مجھ سے بات کر، جیسے میں تجھ سے بات کر رہا ہوں تو مجھے دیکھ کر بات کر، میں تجھ سے بات کرتا ہوں تو سر پھیر کر، چہرہ دوسری طرف کر کے منہ موڑ کر مجھ سے بات کرتا ہے۔ آئے سمامہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تجھے چھوڑ دوں گا، لیکن ایک بار تو میری شکل تو دیکھ لے، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات تو کر لے۔ مولانا جرجیس کو اگر پھانسی کی سزا ہو جائے اور جج صاحب یہ کہہ دیں کہ جرجیس صرف میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرو، مجھے دیکھ کر بات کرو، میں تمہاری پھانسی کی سزا معاف کر دوں گا، تو بتاؤ جرجیس دیکھ لے گا کہ نہیں دیکھ لے گا؟ ارے دیکھنے میں کیا جی جج صاحب، لیکن یہ کتنا بڑا شاطر دماغ آدمی، اس کو آفر بھی دے دیا میں چھوڑ دوں گا، اور وہ جانتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وعدے کے پکے ہیں، جو کہتے ہیں کرتے ہیں۔ کہا میں چھوڑ دوں گا لیکن مجھے دیکھ لے، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک بار گفتگو کر لے۔ تو جانتے ہو اس نے کیا جواب دیا؟ جان چھوڑنے کا آفر مل گیا، لیکن اس کا جواب دیکھو کیا تھا۔ کہتا ہے محمد ما رأیت وجہا اقبح من وجہک، میں نے ایران کا بادشاہ دیکھا ہے، میں نے توران کا بادشاہ دیکھا ہے، میں نے مصر کے بادشاہ کو دیکھا ہے، میں نے شام کے بادشاہ کو دیکھا ہے، میں نے عراق کے بادشاہ کو دیکھا ہے، میں نے اردن کے بادشاہ کو دیکھا ہے، میں نے آذربائیجان کے بادشاہ کو دیکھا ہے۔ محمد میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے چہرے دیکھے ہیں، تیرا چہرہ جانتا ہے کیسا لگتا ہے مجھے؟ ما رأیت وجہا اقبح من وجہک، چہروں میں سب سے گندا اگر کسی کا چہرہ ہے، سب سے بدصورت اگر کسی کی شکل ہے تو اے محمد تیری ہے، جا، نہیں دیکھتا تیرا چہرہ، قتل ہو جانا گوارا ہے، تجھے دیکھنا گوارا نہیں۔ ذرا غور کیجئے، ضد دیکھیے اس کی۔ ما رأیت وجہا اقبح من وجہک، دنیا میں بڑے بڑے چہرے دیکھے، سب سے گندا چہرہ تیرا چہرہ ہے، نہیں دیکھتا۔ جس چہرے کو عرش والے نے سراجم منیر کہا ہو، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، ہم نے روشن چاند، سراجم منیرا، روشن سورج بنا کر بھیجا ہے۔ جس چہرے کو اللہ تعالیٰ نے چمکتا ہوا روشن سورج کہا ہو، اس کو یہ سب سے گندا چہرہ کہہ رہا ہے۔ جس چہرے کو کبھی ام سلیم نے اندھیرے میں دیکھا تو کہنے لگتی ہے
جیسے میرے گھر میں کسی نے چراغ روشن کر دیا ہو، جن کے بارے میں حضرت علی نے یہ کہا ہو کہ اللہ کے نبی کا چہرہ جب دیکھتے تو ایسا لگتا جیسے سورج کی روشنی میں تلوار چمکتی، ایسی محمد رسول اللہ کا چہرہ چمکتا اور دمکتا۔ اور جس چہرے کو دیکھ کر کبھی حسان ابن ثابت نے کہا تھا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ حسین کوئی چہرہ ہی نہیں دیکھا، اور دنیا کی کسی عورت نے آپ سے زیادہ خوبصورت بچہ پیدا ہی نہیں کیا، آپ سے زیادہ حسین بچہ پیدا ہی نہیں کیا۔ جس چہرے کو میرے بھائیو اتنا خوبصورت کہا گیا ہو، اس چہرے کے بارے میں یہ سمامہ کہتا ہے دنیا میں سب سے گندا اگر کسی کا چہرہ ہے تو اے محمد تیرا جان نہیں دیکھتا۔ حضرت عمر فاروق کی ہاتھ تلوار پہ مچلنے لگتی ہے، نبی اکرم کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں، اللہ کے نبی نے چہرے عمر فاروق کے ہاتھ کو دیکھا، وہ تلوار کی میان پہ مچل رہا ہے، ادھر دیکھا، فرمایا عمر تلوار نکالنے میں جلدی نہ کیا کرو، عمر تلوار نکالنے میں جلدی نہ کیا کرو۔ علامہ احسان الہی ظہیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے ان جملوں کے بعد کہا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی نے کہا تھا عمر جلدی نہ کیا کرو، کیونکہ جب تم میان سے تلوار نکالتے ہو تو تمہاری تلواروں کی چمک دیکھ کر آسمان بھی پسینہ چھوڑ دیتا ہے، تمہاری ننگی تلوار دیکھ کر آسمان کی پیشانی پر بھی پسینہ آ جاتا ہے، تمہاری تلوار کی چمک دیکھ کر آسمان بھی ڈر جاتا ہے، وہ بھی پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے۔ عمر تم تلوار نکالنے میں بہت جلدی کرتے ہو، تلوار نکالنے میں جلدی نہ کیا کرو۔ حضرت عمر فاروق نے کہا اللہ کے رسول وہ آپ کے چہرے کو سب سے گندا چہرہ کہتا ہے، صرف آپ کا اشارہ ہو، اس کی گردن ابھی یہی تڑپ رہی ہوگی، اس کے جسم سے الگ کر دیتا ہوں۔ فرمایا نہیں نہیں، اے عمر گورنر ہے یمامہ کا، اونچی پوسٹ پر ہے، اور جو اونچی پوسٹ پر ہوتا ہے اس کی عقل کچھ زیادہ ہی ہوتی ہے، اس کو کچھ تکبر ہوتا ہے، اس کو بھی اپنی گورنری پر تکبر ہے، جانے دو۔ اے سمامہ ٹھیک ہے، میری شکل نہیں دیکھتا مت دیکھ، میرا چہرہ نہیں دیکھتا مت دیکھ، اچھا جا ذرا میرے کچھ صحابیوں کے ساتھ اس مدینہ کو دیکھ لے، اس بستی کو دیکھ لے، ایک چکر لگا لے، دیکھ یہاں کیسا امن برس رہا ہے، کیسی شانتی برس رہی ہے، کتنا امن کا ماحول ہے، ذرا جا اور میری اس مدینے کی بستی کو دیکھ لے۔ سمامہ پیچھے سر کر کے کہتا ہے اے محمد نہ تجھے دیکھتا ہوں نہ تیری بستی کو دیکھنا گوارا ہے، جس طرح تیرا چہرہ سب سے گندا، مارائی کو بلدن نخبہ من بلدک، تیری بستی بھی سب سے گندی بستی، تیرا شہر بھی سب سے گندا شہر۔ ہم نے ایران دیکھا، شام دیکھا، عراق دیکھا، مصر دیکھا، فلسطین دیکھا، ہم نے سب دیکھا، سب سے گندا شہر اگر کوئی نظر آیا تو تیرا شہر مدینہ نظر آیا، قتل ہو جانا گوارا، نہ تیرا چہرہ دیکھنا گوارا، نہ تیری بستی دیکھنا گوارا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں آئے عمر میں نے اس کو معاف کر دیا ہے، یہ مجھے نہیں دیکھتا ہے نہ دیکھنے دو، یہ میری بستی کو نہیں دیکھتا ہے نہ دیکھنے دو، جاؤ اس کے بیوی بچے اس کا انتظار کر رہے ہوں گے، میں نے اس کو چھوڑنے کا حکم نافذ کر دیا ہے، جاؤ اس کو چھوڑ دو، جاؤ اس کی رسی سے اس کو آزاد کر کے اس کو خیریت کے ساتھ مدینے کے بارڈر کو کراس کرا دو۔ دیکھو مدینے کی بستی سے کراس کرانا تمہاری ذمہ داری ہے، اس مدینے میں اس کا کوئی قتل نہ کر دے، میں نے اس کو چھوڑ دیا ہے، اور مدینے کے بارڈر تک اس کو حفاظت کے ساتھ پہنچانا تمہاری ذمہ داری۔ لیجئے
جو تلوار لے کے قتل کرنا چاہ رہا تھا حضرت عمر انہی کو ذمہ داری دے دی کہ ان کو بارڈر کراس کرا دو. جو قتل کرنا چاہتے تھے وہ حفاظت کر رہے ہیں, سیکورٹی گارڈ بن کے جا رہے ہیں, باڈی گارڈ بن کے جا رہے ہیں. یہ دیکھیے آپ, یہ دیکھیے, یہاں تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ کب نکال کے جا رہے ہیں اور کب گاڑی پلٹ جائے, کب کہہ دیا جائے کہ ہتھیار چھین کے بھاگ رہا تھا اس لیے ہمیں جواب میں گولیاں چلانا پڑی. غور کرو اور سیکھو حکومت کیسے چلائی جاتی ہے, سیکھو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. حضرت عمر کو باڈی گارڈ بنا دیا. مولانا جرجیس جس کو مارنا چاہ رہے ہیں اسی کو کہہ دیا جائے جاؤ تمہیں ان کے گھر کھانا بھی کھانا ہے اور ان کا سر بھی دبانا. تو کیسا لگے گا مولانا جرجیس کو؟ سر دباتے دباتے گلا دبا دو. لیکن نہیں, حضرت عمر نے سر نیچے کر لیا کیونکہ یہ حکم تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لے کے چلنے لگے. سمامہ مسجد سے باہر نکلا, مسجد نبوی کی چوکھٹ سے مڑ کر دیکھتا ہے کہ چلو دیکھ ہی لو اس کا چہرہ, دیکھنے میں حرج کیا ہے, اب تو چھوڑ ہی دیا ہے. بہت کہہ رہا تھا دیکھ لو, اتنا سب کچھ کہنے کے بعد بھی چھوڑ دیا. ایسی ایسی باتیں سنتا تھا ان کے بارے میں, لیکن اتنا سب کچھ کہنے کے بعد چھوڑا. چاہے گیا مسجد کے دروازے سے نکلا, اللہ کے رسول اس کو مسجد کے دروازے تک چھوڑ دے آئے. دشمن کو چھوڑ دیا, جو قتل کرنے آیا تھا محمد رسول اللہ کا اس کو چھوڑنے کے لیے. اور سیکھو, اس کو نہیں معلوم کہ پیچھے پیچھے اللہ کے رسول آ رہے ہیں. دروازے پہ گیا, پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے کہ دیکھ لوں. جیسے اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا سامنے محمد رسول اللہ کھڑے ہیں. کہا سمامہ یہ تمہیں چھوڑ کے آئیں گے. اب اس نے قریب سے نبی کی شکل دیکھی, پھر آگے بڑھتا ہے. عمر کہتے ہیں آہستہ آہستہ چلو, لیکن وہ تیز تیز چل رہا ہے. سمامہ جتنی تیزی کے ساتھ قدم آگے بڑھاتا ہے اس کا دل دگنی رفتار سے پیچھے کی طرف بھاگ رہا ہے. سمامہ کے پیر آگے کی طرف, لیکن سمامہ کا دل جناب محمد رسول اللہ کی طرف. 2 میل دور چلا گیا, جو گاؤں ملا اس گاؤں میں ایک کنواں نظر آیا. اس کنویں کے پاس آ کر بیٹھ گیا, ڈول سے پانی نکالا. صحابہ کو مسجد نبوی کے پاس کنویں کے پانی سے نہاتے ہوئے دیکھا, اسی طریقے سے نہایا, غسل کیا, اور غسل کرنے کے بعد پھر لوٹ کر واپس آنے لگا. حضرت عمر کہتے ہیں کہاں جا رہے ہو؟ ہمیں مدینے کے بارڈر تک چھوڑنے کا حکم دیا گیا ہے. سمامہ سنتا ہی نہیں ہے. سمامہ سیدھے سیدھے بھاگتا ہے, آگے آتا ہے اور مسجد نبوی کی چوکھٹ کو پکڑ لیتا ہے. کہتا ہے محمد ابن عبداللہ, اللہ کے نبی ابھی بھی مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے, اپنے صحابہ کرام کے ساتھ کچی زمین پر بیٹھے ہوئے تھے, ہاں مٹی کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے. اس نے اپنے صحابہ کے بیچ میں محمد رسول اللہ کو بیٹھے ہوئے دیکھا. اس نے سمجھ لیا چاروں طرف ستاروں کے بیچ میں جو سب سے زیادہ چمک رہا ہے 14ویں رات کی طرح وہی محمد رسول اللہ ہے. اس نے زوردار الفاظ میں کہا محمد ابن عبداللہ. اللہ کے نبی پیچھے مڑ کے دیکھتے کہتے ہیں, اٹھ گئے. سمامہ کیا ہوا؟ مدینے میں کیا کسی نے پریشان کیا؟ میں نے تمہیں چھوڑ دیا تھا. کیا میرے کسی صحابی نے تمہیں گالی دی؟ میرے کسی ساتھی نے تمہیں مارا؟ عمر کو بھیجا تھا تمہارے ساتھ بارڈر تک چھوڑنے کے لیے. پھر کیا بات ہے کہ تم یہاں آ گئے ہو؟ کیا عمر نے تمہاری گردن پہ تلوار رکھی؟ جواب دیتا سمامہ روتے ہوئے, نہیں اے اللہ کے نبی ایسا کچھ نہیں ہے, میں اب قید ہو گیا. جب رسی سے بندھا تھا تو آزاد تھا, جو من میں آتا تھا بولتا تھا. آپ کے خلاف بھی زہر اگلتا تھا, لیکن جب آپ نے مجھے آزاد کر دیا تو حقیقت میں وہ آزادی نہیں دی. آپ نے مجھے اپنے دل کا گرویدہ بنا لیا ہے, اپنے اخلاق کی رسی میں باندھ دیا ہے. مجھے معاف کر کے میرے بیوی اور بچوں پہ احسان کر کے
یمامہ کا گورنر تھا، آج گورنری کا تاج اتارتا ہوں اور محمد کے پیروں کے جوتے صاف کرنے کے لیے، محمد کی غلامی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے بھی اپنا غلام بنا لو، مجھے بھی اپنے مذہب میں لے آؤ، مجھے بھی اسلام سے جوڑ دو۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، یہ کلمہ پڑھتا ہے اور ثمامہ جناب محمد رسول اللہ کا سچا امتی بن جاتا ہے۔ ایک یہودی ہے، قیدی ہے اور اتنا بڑا مجرم ہے کہ اس کے جرم کے حساب سے اس کی سزا قتل ہے، لیکن اس کو معاف کر رہے ہیں محمد رسول اللہ۔ اگر یہ اخلاق سب پڑھ لیں تو کوئی بھی نتیہ نند پیدا نہ ہو اور کوئی بھی وسیم رضوی کی طرح قرآن کی آیتیں نکالنے کی بات نہ کرے۔ شرط یہ ہے کہ گھرڑا اور نفرت کی چادر اتار کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے۔ قیدیوں کے ساتھ یہ حسن سلوک، انسانیت کا ایسا درس، انسانیت کا ایسا سبق ہمیں دنیا کی کسی کتاب کے اندر نہیں ملتا ہے۔ کہاں ہے انسانیت آج؟ پڑوسی پڑوسی کو کھایا جا رہا ہے، دوست دوست کو کھایا جا رہا ہے، ایک دوسرے کا حریف بنا ہے۔ ہم آج اپنی تکلیف سے اتنے پریشان نہیں ہیں جتنا آپ کی خوشی سے ہم پریشان ہیں۔ ہم اپنی پریشانی سے اتنا پریشان نہیں ہیں جتنا آپ کو آرام میں دیکھ کر ہم پریشان ہو رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج یہ صورتحال ہماری ہو چکی ہے۔ ہماری 12 سال کا بچہ بیمار ہوتا ہے، یہودیوں کا، یہودی کا بیٹا ہے، اللہ کے نبی کا سر دبا دیا کرتا تھا، محمد رسول اللہ کا کبھی کبھی پیر دبا دیا کرتا تھا۔ صحابہ کو آپ درس دیتے تھے تو وہ یہودی بچہ نبی کی محفل میں بیٹھ جایا کرتا تھا، باتیں سنتا تھا، اس کا دل تھا اللہ کے رسول کی باتوں پر ایمان لانے کا، لیکن گھر جاتا تو اس کا باپ اس کو ڈانٹتا تھا اور مارتا تھا، اس لیے وہ باپ کے ڈر سے اسلام نہیں لاتا تھا۔ لیکن نبی کو معلوم تھا کہ وہ بچہ یہاں آتا ہے، صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھ کر میری باتیں سنتا ہے۔ آج پتا چلا کہ وہ 12 سال کا بچہ یہودی کا بیمار ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی چند صحابہ کو لیتے ہیں اور کہتے ہیں چلو اس بچے کو دیکھنے چلنا چاہیے، جو یہاں آتا تھا، بیٹھتا تھا، میرا درد سنتا تھا۔ او سنو، بیمار ہے کون؟ یہودی کا بیٹا، کون جو ابھی مسلمان نہیں ہوا ہے، اس کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں، کون؟ جناب محمد رسول اللہ۔ اسلام ہمیں یہ سبق پڑھاتا ہے کہ کوئی بھی آدمی بیمار ہو اس کو دیکھنے کے لیے جاؤ، ہندو اور مسلمان کے چشمے سے، یہودی اور عیسائی کے چشمے سے نہیں، انسانیت کے چشمے سے دیکھو اور اس کو دیکھنے کے لیے جاؤ۔ اللہ کے نبی وہاں جاتے ہیں اور اس کے سر کے پاس جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ بچہ سسکیاں لے رہا تھا، اس کی روح اکھڑ رہی تھی، اس کی سانسیں چل رہی تھی اور اکھڑنے کے قریب تھی، سسکیاں لے رہا تھا، بس چند لمحوں کا مہمان تھا اس دنیا میں۔ وہ اللہ کے نبی کو دیکھنے لگا، پھر اپنے باپ کو دیکھتا۔ اللہ کے نبی نے اس سے کہا بیٹے قل لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ کہہ لو۔ اس بچے نے اپنے باپ کو دیکھا، باپ نے سمجھ لیا کہ میرا بیٹا اللہ کے نبی کی صف میں بیٹھتا تھا، باتیں سنتا تھا اور گھر آ کر کہتا تھا کہ ہمیں ان کی باتیں اچھی لگتی ہیں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا چاہتے ہیں۔ میرا بیٹا آخری وقت ہے پھر بھی محمد رسول اللہ کو دے کے چلا جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آخری وقت میں اس کا دل نبی کی باتوں پر مطمئن ہے۔ باپ نے اشارہ کر دیا، ہاں بیٹے میں پوری زندگی تمہاری جو تمہیں نہیں کرنے دیا، آج تمہیں آزادی دیتا ہوں۔ محمد جو کہہ رہے ہیں، ابو القاسم جو کہہ رہے ہیں، ان کی بات مان لو، تم بھی تو ان پر ایمان لانا چاہتے تھے، پڑھ لو۔ اس بچے نے جملہ ادا کیا اپنے باپ کی اجازت کے بعد، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ یہ کلمہ پڑھنے کے فوراً ترنت، اس کلمہ پڑھنے کی تھوڑی دیر چند لمحوں
کے بعد اس بچے کا انتقال ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے بستر سے اور کہتے ہیں الحمدللہ الذی انقذہ من النار. ساری تعریف اس اللہ کے لیے جس اللہ نے اس بچے کو آخری وقت میں جہنم کے عذاب سے بچا لیا, دوزخ کی آگ سے بچا لیا, اس بچے کی مغفرت فرما دی, آخری وقت میں اس کو کلمے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ نے اس بچے پر رحم کیا. ساری تعریف اس اللہ کے لیے. غور کرو انسانیت کا ایسا سبق کہ 12 سال کے بچے تک کو دیکھنے کے لیے پہنچ جائیں. اس وقت کوئی چشمہ نہیں, انسانیت کا چشمہ لگائے ہوئے جناب محمد رسول اللہ اور یہودی بچے کی تیمارداری کر رہے ہیں. چونکہ وہ میری باتیں سنتا تھا, میری محفل میں بیٹھتا تھا, اس کو میری باتیں اچھی لگتی تھی, باپ کی ظلم کی وجہ سے اسلام نہیں لاتا تھا, اس لیے آخری وقت میں اس کو دعوت بھی دے دی, چاہو تو کلمہ پڑھ لو, اور باپ نے بھی اجازت دے دی بیٹے پڑھ لو, تم بھی تو چاہتے تھے, ٹھیک ہے جیسا ابو القاسم کہہ رہے ہیں, محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں ویسا کرو. اس نے آخری وقت میں مسکراتے ہوئے کلمہ پڑھا, کلمہ پڑھتے ہی روح نکل گئی. نبی اکرم کی دعا دیکھو. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے آخری وقت میں اس بچے کو دوزخ کی آگ سے بچا لیا, جہنم کی آگ سے بچا لیا. یہ انسانیت کا سبق ہے. خود اللہ کے نبی اپنے چند صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے, اپنے چند ساتھیوں کے درمیان بیٹھے ہوئے, یہودی کا ایک جنازہ آیا, یہودی کا جنازہ آ رہا ہے. جنازہ جیسے ہی قریب آیا اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے, اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے اور اس جنازے کے ساتھ چند قدم چل دیے. صحابہ کرام نے دیکھا اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے, جنازہ جب آگے گزر گیا تو صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول, ایک یہودی کا جنازہ دیکھ کر آپ کھڑے ہو گئے. یہودی, وہ یہودی جس کی مخالفت آپ کرتے ہیں, وہ یہودیت جس کے بارے میں اللہ کے آپ فرماتے ہیں کہ مجھے یہودیوں کی مخالفت کرنے کے لیے بھیجا گیا. خالف الیہود, یہودیوں کی مخالفت کرو. وہ یہودیت جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل محرم کا ایک روزہ رکھتے ہیں, تم 2 روزے رکھو. یہودی محرم کا ایک روزہ رکھتے ہیں, تم 2 روزے رکھو. وہ بنی اسرائیل, وہ یہودی کہ جن کے پائجامے ٹخنوں سے نیچے, جن کی لنگیاں ٹخنوں سے نیچے ہوتی, آپ نے کہا یہودیوں کی مخالفت کرو. وہ ٹخنوں سے نیچے پائجامہ لنگی پہنتے, تم ٹخنوں سے اوپر پہنو. وہ یہودی جن کی مخالفت میں اللہ کے نبی نے فرمایا وعلی التعمید خلف الامام علی یہود هذه الامہ, یہودی اپنے امام کے پیچھے زور سے آمین بولنے سے جلتے ہیں, تم زور سے آمین بولا کرو. یہودیوں کو چڑھاؤ. پوری زندگی یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے گزری, لیکن آج یہودی کا جنازہ آتا ہے تو آپ اس کو دیکھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. پوچھا گیا اللہ کے نبی آپ یہودی کا جنازہ دیکھ کر کھڑے ہو گئے, یہودی کا جنازہ. اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں, کیوں نہیں کھڑا, کیا مرنے والا انسان نہیں تھا؟ میں نے یہودیت کے چشمے سے نہیں دیکھا, انسانی ہمدردی کے ناطے میں کھڑا ہوا. جس طرح ان لوگوں کو اپنے رشتہ دار کے انتقال پر غم ہے تو ان کے غم میں ہمیں شریک ہونا چاہیے. یہ انسانیت کی تعلیم دی تھی جناب محمد رسول اللہ نے. یہ واقعہ بتلا رہا ہے, یہودی ہو یا ہندو ہو, سکھ ہو یا عیسائی, آپ اس کے جنازے کو دیکھ کر کھڑے ہو سکتے ہیں, چند قدم چل بھی سکتے ہیں. یہاں تک کہ اگر وہ کہیں دفن ہوتے ہیں یا شمشان گھاٹ پہ جاتے ہیں, جلائے جاتے ہیں, ہمدردی میں انسانیت کے ناطے سے اگر آپ وہاں جانا چاہیں تو ادھر بھی جا سکتے ہیں, ادھر بھی جا سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ لکڑی وغیرہ یا جلانے کا کام آپ اپنے ہاتھ سے نہیں کریں گے, ان کے غم میں شریک ہونے کے لیے آپ وہاں تک جا سکتے ہیں. یہ اجازت دی ہے اسلام نے, شریعت نے. تو میرے پیارے ساتھیوں, انسانیت کا یہ سبق ہمیں کہاں ملے گا, انسانیت کا ایسا پاٹھ ہمیں کہاں ملے گا؟ یہ سبق سکھایا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں. ہمارے ساتھ کیا ہے؟ یہ غیروں کے ساتھ ہو رہا ہے, غیروں کے ساتھ. نہیں دیکھا چھوٹا بڑا, نہیں دیکھا امیر و غریب,
اسی لیے قرآن کریم نے یہاں تک کہہ دیا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر مجبور نہ کر دے کہ تم اس کے ساتھ بے انصافی کرنے لگو. مولانا جرجی صاحب جج ہیں, آپ ہمارے دشمن ہیں, آپ کا مقدمہ میری عدالت میں آ گیا. اب جرجی صاحب کو موقع ملا ہے اپنی دشمنی نکالنے کا. کمینہ تیرا مقدمہ میری عدالت میں, اب تو جج ہم ہیں, فیصلہ تو ہم ہی کو کرنا ہے. اب ہم نے بدلہ لینا شروع کر دیا. یہ دشمنی, قرآن کہتا ہے دشمنی اپنی جگہ پر, لیکن کسی قوم کی دشمنی تمہیں انیائے اور ظلم کرنے پر مجبور نہ کر دے. ایسا نہ ہو کہ تم اس کے ساتھ بے انصافی کرنے لگو. نہیں, انصاف کرنا ہر حال میں. عامر ابن عاص کا بیٹا مصر کا گورنر ہے. عامر ابن عاص مصر کے گورنر ہے. عامر ابن عاص کو مصر کا گورنر بنایا گیا ہے. عامر ابن عاص کا بیٹا گھوڑا دوڑانے میں ماہر ہے. ایک یہودی بچہ, یہودی کا بیٹا, یہودی کا بچہ, یہودی کا بچہ کہتا ہے وہ یہ کیا ہو رہا بھائی, تو اس کو اتنی زور سے بجانے کی کیا ضرورت ہے بھائی. ہاں تو نکل رہی ہے, نکل جائے گی, بجا کے. یہ دیکھو, جتنا منع کرو گے اتنا ہی کرے گا وہ. عامر ابن عاص کا بیٹا گھوڑا دوڑانے میں ماہر, اس نے کہہ دیا کہ ہم سے اچھا گھوڑا کوئی دوڑا کر دکھائے. ایک یہودی بیٹے نے اس کا, یہودی کے بچے نے اس کا چیلنج قبول کر لیا. دونوں لوگوں نے ساتھ میں گھوڑا دوڑایا اور یہودی کا بچہ آگے نکل گیا. اور دیکھو عادل, یہودی کا بچہ آگے نکل گیا. عامر ابن عاص کے بیٹے کو غصہ آیا, مجھ سے آگے کیسے نکل گیا, میں عامر ابن عاص کا بیٹا ہوں اور مجھے کو ہرا دیا اس نے. گھوڑے سے اترا اور اس یہودی بچے کے ایک دیا چہرے پہ تھپڑ, بیچارہ ہل گیا. اس نے کہا کہ دیکھو آپ نے مجھے اکارڑ مارا ہے, بلا وجہ مارا ہے, آپ نے مجھے فالتو میں فضول مار دیا ہے, اور میں اس کی شکایت لے کر عامر ابن عاص کے پاس جاؤں گا. اس یہودی بچے کو یہ نہیں معلوم کہ یہ عامر ابن عاص کا بیٹا ہے. میں تمہاری شکایت ہائی کمان تک لے کے جاؤں گا, اعلیٰ کمان تک لے کے جاؤں گا, عامر ابن عاص کے پاس لے کر جاؤں گا. عامر ابن عاص کا بیٹا مسکراتے ہوئے کہتا جا جا. کس کے پاس جائے گا, گورنر کے پاس. جاؤ, میرا کچھ نہیں ہوگا, میرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا. تو جس گورنر کے پاس جائے گا وہ میرا باپ ہے, میں عامر ابن عاص کا بیٹا ہوں, میرا کوئی کچھ نہیں کرے گا. بس اتنا سا جملہ عامر ابن عاص کے بیٹے کی زبان سے نکل گیا. یہودی کا بچہ کانپ گیا, کہتا اچھا یہ ان کے بیٹے ہیں. لوگوں نے بتایا, یہودیوں نے, ارے چھوڑو یار, عامر ابن عاص کا بیٹا, تم کہاں جاؤ گے, کوئی باپ اپنے بیٹے کو تھپڑ مارے گا, سزا دے گا, چھوڑی. اس نے پھر ہمت نہیں ہوئی اور خاموش ہو گیا. ایک مہینے کے بعد اچانک حضرت عمر مصر پہنچتے ہیں. ہوتا ایسا, حضرت عمر فاروق ہر شہر جاتے تھے اور شہر کے لوگوں سے پوچھتے تھے کہ تمہارے شہر کا گورنر ٹھیک کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے, اگر کوئی شکایت ہو تو بتاؤ تو ہم اس کی نکیل کسیں. پوچھتے تھے. تو مصر پہنچتے ہیں اور مصر کے لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں, اور حضرت عمر فاروق نے مصر کے لوگوں سے پوچھا, ہم نے جو تمہارے اوپر امیر بنایا ہے, گورنر متعین کیا عامر ابن عاص, کیا وہ انصاف, کیا وہ صحیح ہے, ٹھیک ہے, کوئی شکایت تو نہیں ہے آپ کو ان سے. پورے مصر کے لوگوں نے کہا نہیں نہیں, امیر المومنین عامر ابن عاص بہت اچھے آدمی ہیں, بہت نیک ہیں, اور ہمارا بہت خیال رکھتے ہیں, ہر چیز ان کی بالکل ٹھیک ہے, مجھے ان سے کوئی شکایت نہیں. وہ یہودی بچہ بھی اسی محفل میں بیٹھا ہوا تھا, کہتا امیر المومنین مجھے شکایت ہے. حضرت عمر فاروق نے دیکھا کہ وہ لڑکا چھوٹا سا بچہ ہے, اس کو بلائے, ذرا آؤ بیٹے, کس سے شکایت ہے. قریب آیا, تھوڑا سا ڈر رہا تھا. حضرت عمر فاروق اپنی
کرسی چھوڑتے ہیں, اپنی چٹائی چھوڑتے ہیں اور اس کے پاس جاتے ہیں, اس کو اپنی گود میں اٹھاتے ہیں اور اپنی ران پر اس کو بٹھا کے کہتے ہیں بیٹے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, تمہارا دھرم یہودی ہو, مذہب یہودی عیسائی کچھ بھی ہو, مجھے اس سے مطلب نہیں ہے, تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, بالکل سچ سچ بتاؤ کیا ہے تمہیں شکایت کس سے ہے؟ کہ امیر المومنین ایک مہینہ پہلے یہ گورنر صاحب کا بیٹا عمر ابن عاص کا بیٹا کہنے لگا کہ کوئی ہے جو مجھ سے اچھا گھوڑا دوڑائے, اور گھوڑا دوڑانے میں مجھ سے آگے نکلے. میں نے کہا کہ آگے نکلے یا پیچھے یہ تو الگ بات ہے, لیکن میں مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں. امیر المومنین میں نے عمر ابن عاص کے بیٹے کے ساتھ گھوڑ دوڑ میں مقابلہ کیا, میرا گھوڑا آگے نکل گیا, یہ ہار گئے. انہوں نے غصے میں آ کر میرے زوردار تھپڑ مار دیا, میری 5 انگلیاں چہرے پہ چھپ گئی. جب میں نے کہا کہ میں مصر کے گورنر عمر ابن عاص کے اس کی شکایت کروں گا, اعلیٰ کمان تک جاؤں گا, تو انہوں نے ہنستے ہوئے کہا ان کے بیٹے نے کہ میرا کوئی کچھ نہیں کر پائے گا, جہاں تم جا رہے ہو اس شہر کا گورنر عمر ابن عاص میرا باپ ہے, میں عمر ابن عاص کا بیٹا ہوں, میرا کوئی کچھ نہیں کر پائے گا. اتنا کہنا تھا, یہودی بچہ کہہ کر چپ ہوا. حضرت عمر فاروق کی آنکھیں سرخ ہو گئیں اور غصے سے بھری ہوئی نظر عمر ابن عاص کے چہرے پر پڑتی ہے. عمر, اللہ نے جب انسان کو آزاد پیدا کیا ہے تو تم کون ہوتے ہو کسی کو غلام بنانے والے؟ اپنے بیٹے کو پیش کرو. بیٹے کو پیش کر دیا, بیٹے نے سر جھکا دیا, ہاں اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا. کھڑے ہو جاؤ. عمر ابن عاص کا بیٹا کھڑا کر دیا گیا. یہودی بچے سے کہا میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں, تمہیں قسم دیتا ہوں جتنی زور سے اس نے تمہیں تھپڑ مارا اتنی زور سے تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کرو, آگے بڑھو. یہودی بچہ آگے بڑھتا ہے اور اپنا ہاتھ اٹھا کر اتنی زور سے جتنی اس کے پاس طاقت تھی, اپنی طاقت کے مطابق تھپڑ اس کے عمر ابن عاص کے بیٹے کے چہرے پر چھڑتا ہے. یہودیوں نے تالی بجانا شروع کر دی, اس انصاف کا خیر مقدم کیا اور کہا امیر المومنین آپ کے انصاف سے ہمیں خوشی ہوئی. عمر ابن عاص نے کہا امیر المومنین یہ میری عدالت میں مقدمہ آیا ہی نہیں تھا, اگر یہ بچہ میرے پاس چلا آتا اور مجھے بتاتا تو میں اسی وقت سزا دیتا اپنے بیٹے کو, لیکن آیا ہی نہیں اور کسی نے مجھے بتایا بھی نہیں. اس لیے چلیے آپ نے انصاف کر دیا, اچھا ہوا. حضرت عمر فاروق نے کہا عمر ابن عاص ابھی انصاف نہیں ہوا. کہا امیر المومنین اب کیا باقی ہے؟ کہا تم کھڑے ہو جاؤ. ہاں گورنر کو کھڑا کیا, تم کھڑے ہو. میں ہاں. کہا کمبر, اپنے غلام کو خادم کو آواز دی. حضرت عمر نے خادم اسلم جی ادھر آؤ, ایک تھپڑ عمر ابن عاص کے چہرے پر مارو. یہودی بھی چیخ پڑے. امیر المومنین جس نے تھپڑ مارا تھا اس کو تھپڑ پڑ گیا, اب ان کو تھپڑ کیوں مارا جا رہا ہے؟ عمر ابن عاص کہتے ہیں امیر المومنین یہ کیسا انصاف ہے؟ میرے بیٹے نے تھپڑ مارا, میرے بیٹے کو بدلہ مل گیا, انصاف ہو گیا, مجھے تھپڑ کیوں مارا جا رہا ہے؟ میرا کیا قصور ہے؟ کہا پہلے تھپڑ کھاؤ, قصور بعد میں بتاؤں گا. غلام نے اسلم نے ان کی اچھا پوری کی. حضرت عمر کا حکم مانتے ہوئے ایک تھپڑ عمر ابن عاص کے گال پہ مارا گیا. عمر ابن عاص کا گال ہل گیا. حضرت عمر فاروق نے کہا عمر یہ تھپڑ تمہارے چہرے پر اس لیے مارا جا رہا ہے کیونکہ تم نے اپنے بیٹے کو صحیح تربیت نہیں دی.
اگر تم نے اپنی اولاد کو اپنے بیٹے کو صحیح تربیت دی ہوتی تو تمہارا بیٹا یہ نہیں کہتا کہ میں شہر کے گورنر کا بیٹا ہوں, میرا کوئی کچھ نہیں کر پائے گا. اسلام لانے کے بعد کوئی بڑا اور چھوٹا نہیں ہے, جتنا حق تمہارا ہے اتنا ہی اس شہر کے ایک ایک ناگرک کا ہے. تم امیر المومنین ہو لیکن حقیقت میں خادم ہو, لوگوں کی خدمت کے لیے پیدا کیے گئے ہو. یہاں تمہیں سرپرستی دی گئی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تمہارا بیٹا جو من میں آئے کرے اور جو تم چاہو گے کرو گے. نہیں, یہ تھپڑ تمہیں اس لیے مارا جا رہا ہے تاکہ تم اپنے بیٹوں کو صحیح تربیت دے سکو. تم نے اپنی اولاد کو صحیح تربیت نہیں دی. یہ عدل تھا. مارا یہودی بچے کو عمر ابن عاص کے بیٹے نے, تھپڑ ایک پڑا لیکن اس یہودی بچے کی وجہ سے تھپڑ دو لوگوں کو مارا گیا, عمر ابن عاص کے بیٹے کو بھی اور عمر ابن عاص کو بھی. ایسا عدل کہاں ملے گا دیکھنے کو؟ سبق یہ بھی دیا کہ یہودی صحیح, لیکن تمہارے بچے کو یہ ہمت کیسے ہوئی کہنے کی کہ میرا باپ اس شہر کا گورنر ہے, میرا کوئی کچھ نہیں کر پائے گا. اور پھر دنیا کی نظروں نے دیکھا عمر فاروق کا انصاف کہ ایک دن اسی مصر کی بستی میں حضرت عمر فاروق نے کھجور کا رس نچوڑ کر رکھا تھا اور کئی دنوں کے بعد اس میں نشہ آ گیا تھا, وہ سڑ چکا تھا, وہ شراب بن چکی تھی, نبیذ بن چکی تھی. عبد الرحمن نے وہ نبیذ پی لی. عمر فاروق کے بیٹے نے وہ شراب, وہ سڑا ہوا رس پی لیا جس میں نشہ آ گیا. پکڑے گئے, لوگوں نے بتایا عمر ابن عاص کو کہ عمر فاروق کے بیٹے نے شراب پی لی تھی, لہذا ان پر حد جاری کی جائے. حضرت عمر فاروق کے بیٹے کا ہوش جب نشہ اترتا ہے, ہوش میں آیا, پوچھا, انہوں نے اقرار کیا کہ ہاں میں نے پی لی تھی لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ اس میں نشہ تھا, لیکن پینے کے بعد پتا چلا کہ وہ نشہ. کہا یہ بتاؤ نشہ آیا تھا یا نہیں؟ کہ ہاں آیا تھا. کہا اب تمہارا نشہ اتر گیا ہے, 40 کوڑے مارے جائیں گے. عمر ابن عاص نے 40 کوڑے مارے. کس کو؟ حضرت عمر فاروق کے بیٹے کو 40 کوڑے. لیکن مدینے میں جب حضرت عمر کو پتا چلا کہ میرے بیٹے نے شراب پی لی اور اس کو عمر ابن عاص نے 40 کوڑے کی سزا سنائی اور ماری, لیکن اس کے باوجود مدینے سے گھوڑا بھیجا اور عمر ابن عاص کو ایک لیٹر لکھا کہ جیسے یہ لیٹر تمہیں ملے تو اس اچھے اور مضبوط گھوڑے پر میرے بیٹے کو بٹھا کر جلدی مدینہ روانہ کرو. حکم کی تعمیل کی گئی. عمر ابن عاص نے عمر فاروق کے بیٹے کو مصر سے روانہ کر کے کہا تمہارے باپ نے ارجنٹ تمہیں بلایا ہے. مدینے بیٹا پہنچتا ہے, کہا بیٹے سنا ہے کہ تم نے شراب پی لی تھی. کہ ہاں, لیکن ابو جان مجھے اس پر حد جاری کر دی گئی, 40 کوڑے مار دیے گئے ہیں. فرمایا 40 کوڑے تمہاری پیٹھ پر دوبارہ لگائے جائیں گے. کہا ابو مجھے شریعت کی سزا بتا دیجئے کیا ہے. کہا کہ شریعت کی سزا 40 کوڑے ہے. کہا وہ میرے لگ چکے ہیں. کہا مجھے یقین نہیں ہے. کہا عمر ابن عاص سے پوچھ لو. بیٹے حاکم وقت کا, خلیفہ وقت کی بات مانتے ہوئے تم اپنے پیٹ سے کرتا اتارو. کرتا اتار دیا. کہا جلاد سے پیچھے سے ہاتھ باندھ دو. پیچھے سے ہاتھ باندھ دیا. کہا 10 کوڑے مارو. 10 کوڑے مارنے کے بعد کہا تم تھک گئے, ہٹو. دوسرے جلاد سے کہا تم 10 مارو. کہا تم تھک گئے, ہٹو, تم اب مضبوط کوڑے نہیں لگا پاؤ گے. تیسرے سے کہا 10 مارو. چوتھے سے کہا 10 مارو. 10 کوڑے 4 جلادوں نے مار کر 40 کوڑے پورے کیے. لوگوں نے کہا امیر المومنین رو بھی رہے بیٹے کی محبت میں آپ اور کوڑے بھی مار رہے ہیں. فرمایا کہ اب میں نے اپنے بیٹے کے ساتھ انصاف کیا ہے. کہا نہیں امیر المومنین آپ نے انصاف نہیں ظلم کیا ہے. 40 کوڑے جب مصر میں آپ کے بیٹے پر پڑ چکے تھے تو یہاں 40 کوڑے آپ نے مزید کیوں مارے, جبکہ آپ کو معلوم ہے اللہ کے رسول نے 40 کوڑے سزا متعین کی ہے. 40 کوڑے پڑ چکے تھے. فرمایا لوگوں میں تمہیں کیسے یقین دلاؤں. عمر ابن عاص نے میرے بیٹے کو 40 کوڑے مارے ہیں, میں جانتا ہوں مارے ہیں, لیکن مجھے یقین نہیں ہے کہ انہوں نے پوری طاقت سے مروائے ہوں گے. مجھے یقین ہے کہ عمر ابن عاص نے میرے بیٹے کو ہلکے
کوڑے پڑوائے ہوں گے، کیونکہ میرا بیٹا تھا، انہوں نے سوچا ہوگا کہ یہ عمر فاروق کا بیٹا ہے، امیر المومنین کا بیٹا ہے، میرے بیٹے کے ساتھ کوڑے پڑنے میں رعایت برتی گئی ہوگی کیونکہ یہ عمر کا بیٹا ہے، اس لیے میرے بیٹے کو مضبوط کوڑے نہیں مارے گئے ہوں گے، اس لیے مضبوط کوڑے میں نے یہاں لگوائے ہیں تاکہ میں اللہ کے سامنے کل قیامت کے دن کہہ سکوں کہ میں نے اپنے بیٹے کے ساتھ بھی سچا انصاف کیا ہے۔ میرے بھائیوں، عدل و انصاف کا ہیرو ایسے ہی نہیں کہا تھا، مہاتما گاندھی نے کہا تھا اس دیش کے اندر اگر خون خرابہ بند کرنا چاہتے ہو، امن اور شانتی پیدا کرنا چاہتے ہو تو عمر فاروق کا عدل اور انصاف قائم کر دو، دیش میں امن اور شانتی پیدا ہو جائے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ چیزیں تھی حضرت عمر فاروق کے پاس، اس لیے قرآن نے کہا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ